بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان جو فالتو ٹائم وقت گزار دیتا ہے اس کے نقصانات سے بھی ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے سوسائٹی والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور شرعی لحاظ سے بھی بہت سارے نقصانات کا ازالہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی آپشن پہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر سبسکرائب کر دیا ہے تو لائک کیجئے، اور لائک بھی کر لیا ہے تو اس کے بعد کمنٹس میں کچھ نہ کچھ اچھے الفاظ سے نوازیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے اور آئندہ آنے والی ویڈیو تک جو ہے ہمیں حوصلہ افزائی ہو اور اچھی سے اچھی ویڈیو تیار ہو جائے۔ تو مین ٹاپک پہ آتے ہیں۔ مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انسان جن چیزوں میں فالتو اوقات ضائع کرتا ہے تو اس پہ بات ہوگی۔ تو اس سے شرعی لحاظ سے بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس میں اگزامپل کے طور پہ میں ایک واقعہ ہی سنا دیتا ہوں۔ بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ شرعی طور پہ بھی مسائل میں اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو قریب ہی گاؤں میں ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ڈیتھ ہونے کے بعد ایز اے مسلم اسے کفن دفن کا جو ترتیب ہوتی ہے، سب سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے۔ تو اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جو علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عورتیں یا بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں تو یہ فرائض وہ انجام دیتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ مشورہ جو طے ہوا، وہ رسا میں سے کچھ لوگ بڑی عورتیں تھیں اور ایک عورت اور ان کے ساتھ تھی جو ایج سے کافی اوپر تھی۔ تو انہوں نے اس میت کی ڈیڈ باڈی کو لے گئے غسل دینے کے لیے۔ تو جیسا ہی اس مقام پر لے گئے، وہاں پر غسل کی جو ترتیب ہوتی ہے مسلمانوں کی، وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اپنا اس کام کو شروع کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی ترتیب دی، باقی اپنی جو سامان اور باقی ضروری اشیاء اپنے پاس رکھی تو اپنا کام شروع کر دیا۔ اور اسی ترتیب سے جیسا ہی انہوں نے اسے غسل دینا شروع کیا تو اس میں جو ترتیب بزرگوں کی ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنا کام جاری و ساری رکھا۔ اور خواتین کی جو ہے یہاں پہ جو سبق آموز بات ہے، مین پوائنٹ ہے کہ وہ غیبت کے سلسلے میں ہے۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہاں پہ غسل کا جو سلسلہ شروع کیا تو وہاں پر بھی عورتوں کی عادات کے مطابق ایک عورت نے باتیں کرنا شروع کر دی اور وہ ساتھ ہی ساتھ اس ڈیڈ باڈی کو غسل بھی دے رہی تھی۔ تو اس میں جو غسل کی ترتیب دی جا چکی تھی، تو جیسے ہی اس ڈیڈ باڈی پہ پانی ڈالا اور صابن وغیرہ کی ترتیب شروع کر دی، تو کرتے ہوئے اس عورت نے کہا کہ یہ جو ہے اللہ ہی حافظ ہے، یہ دنیا سے تو چل بسی ہے لیکن اس کے جو ہے حالات جو ہیں ٹھیک نہیں تھے۔ تو اسی اثناء میں جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس کی فیمر ران پہ جو ہے وہ صابن لگا رہی تھی، کمر پہ جیسے ہی صابن جہاں پہ اس کا ہاتھ تھا وہیں پہ وہ چمٹ گیا۔ تو اس کا ہاتھ ایسے چمٹا، جو ساتھ والی باقی عورتیں تھیں انہوں نے کافی زور لگایا لیکن اس کا ہاتھ نہ ہٹا سکی اس کے جسم سے۔ تو بڑی پریشانی کا سامنا ہوا اور بات جو باہر باقی جو گیسٹ آئے ہوئے تھے تعزیت والے ان تک پہنچ گئی۔ وہاں سے بھی کچھ معزز لوگوں کو بلایا گیا لیکن معاملہ حل نہ ہوا۔ تو اس نے ایسا کیا، بات جب پھیل گئی تو وہ رسا میں سے
علماء کو بلایا گیا اور ان سے جو مشورہ لیا گیا تو علماء نے بھی ان سے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے کہ اب جو ہے یہ ترتیب دی جائے کہ جہاں پر اس کا ہاتھ چمٹا ہوا ہے وہ جسم کا حصہ کاٹ لیا جائے، اور کچھ نے کہا اس کا جو ہاتھ ہے اس کو کاٹا جائے۔ تو مقامی علماء کی جو ہے مشاورت چل رہی تھی، لیکن ورثاء اس بات سے ایگری نہ ہوئے۔ انہوں نے لڑکی کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے ورثاء نے کہا یہ تو ہماری جو لاش خراب ہو جائے گی، یہ بات قابل قبول نہیں۔ اور جو غسل دینے والی عورت تھی تو اس کی بات پر اس کے ورثاء نے کہا نہیں، یہ ہماری جو ہے عورت ہے، اس کا ہاتھ معذور ہو جائے گا، یہ ہاتھ بھی ہم کاٹنے نہیں دیتے۔ تو اسی مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ ساتھ ہی علاقے میں ایک بزرگ رہتا ہے جو بڑا تقوی والا ہے، اور جو ہے وہ تقوی کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتا رہتا ہے۔ تو اسی بات پر فیصلہ ہوا اور اس کو بلایا گیا۔ جیسا ہی اسے بلایا گیا تو اس نے تمام سے کہا کہ مستورات کا جو ہجوم تھا انہیں کہا ذرا پردے کا، تو سب نے پردہ کیا اور وہ اسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پر اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ تو اسی مواقع میں باقی مستورات کو جو ہے پردے میں کھڑے ہو کر اس نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ نے جب اس کو غسل دے رہی تھی تو اس وقت کوئی بات تو نہیں کہی۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی میں جب اسے غسل دے رہی تھی تو باقیوں نے بھی اس بات کا کہا کہ بھائی یہ غسل دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ عورت تو مرنے والی مر گئی، لیکن اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو اس نے کہا، جو بزرگ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس میں کیا خامی دیکھی جس پر آپ نے یہ بات کہی؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہم نے جو ہے ایک دفعہ میں ایک گھر کے پاس سے گزر رہی تھی تو یہ پانی کا گھڑا لے کر وہاں سے اس گھر سے نکلی تھی، اور اس گھر میں ایک ہی مرد رہتا تھا۔ تو اس بنا پر میں نے اس کو شک کی بنا پر کہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس پروف بھی نہیں ہے تو یہ تو اس پہ ایک تہمت ہوئی، آپ نے غلط بات کہی ہے، اسی وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہاتھ اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے، لہٰذا اب اس کے ورثاء کو کہا گیا کہ آپ جا کر اس کے جو ہیں اس گھر میں جا کر اس سے بھی معافی منگوائیں اور بخشش کروائیں، اور جو ہے اس عورت کے ورثاء سے بھی آپ کے ورثاء معافی نامہ لکھوائیں اور معاف کروائیں، تو تبھی یہ آپ کا ہاتھ چھوٹے گا۔ اور اس اثناء میں کافی دن بھی گزر چکے، اور انسان تو زندہ ہوتا ہے، اس کی سچویشن اور ٹال ہوتی ہے، رنگ روغن ہوتا ہے، چمک دمک ہوتی ہے، اور موت کے بعد اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، برقرار رہتی ہیں، یہ رنگینیاں، چمک دمک۔ تو اسی اثناء میں اس کے جسم سے بھی کچھ نہ کچھ دن کافی گزر چکے تھے، تو حالات ڈیڈ باڈی کے بھی خراب ہو رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے معافی نامہ دونوں طرف سے کروایا، اور اس عورت کا ہاتھ جیسے ہی معافی نامے کی خبر ملی تو اس کے ہاتھ ڈیڈ باڈی نے چھوڑ دیے۔ تو اور انہوں نے جو اسی اثناء میں یہ کام ترتیب دیا گیا اور دونوں کے ہاتھ چھوٹے، اور اس عورت نے اس کے بعد توبہ طائب ہوئی اور اس نے کہا کہ آئندہ میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ تو گزارش کی جاتی ہے تاکہ مستورات اکثر یہی معاملات میں جہاں بھی جاتی ہیں ایک ہجوم بنا لیتی ہیں اور اس میں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کی فالتو باتوں سے
جو ہے نقصان کا بہت سارا ازالہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شرعی طور پہ ایک گناہ بھی ہے اور ویسے بھی باقی لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور کرنے والے کی بھی توانائی صرف ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے ہر ایسے الفاظ زبان سے نکالیں جو سبق آموز ہوں اور جس کا دوسروں کو بھی فائدہ ہو، کسی کا آپ کی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کو نقصان کا ازالہ بھی نہ ہو۔ تو مستورات سے گزارش کی جاتی ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے انہیں اچھے اقدام کرنے چاہیے اور اچھی اور سنہری باتیں کرنی چاہیے تاکہ سننے والوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ پھر بھی مسلمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے اقدام کریں اس کے ہر عمل کو دیکھ کر غیر مسلم کوئی بھی ہو اس سے متاثر ہو۔ اسی طرح تمام مذاہب میں اس طرح کی سنجیدگیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح جس مذاہب میں اس طرح کی ایشو ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے جو ہے نمونہ رسول اخلاقیات رسول کو دیکھا جائے تو اس کے کئی لوگ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے بھی تھے تو مشرک، لیکن ان کے اخلاقیات اور ان کی باتوں سے کئی حد تک متاثر ہوئے۔ تو اسی طرح ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اس طرح کی سچویشن پیدا کرنا ہوگی اور اس میں ہم سب کی کامیابی ہوگی دنیا اور آخرت کی۔ تو ناظرین ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر شروع میں نے بتایا تھا تو نہیں کیا تو نہیں کر لیا ہے تو لائک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے لیے ہماری حوصلہ افزائی ہو